آئیے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام محی الدین۔ تو آئیے ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن بھی قریب آ رہا ہے، اسی حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس ہے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، تو لوگوں نے مشورے کے ساتھ جو اپنا خلیفہ مقرر کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، تو آپ کے دور میں نا صحابہ گئے ہوئے تھے، پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہی تو پہلے ہی آپ گئے ہوئے تھے صحابہ جب آپ امیر مقرر ہو گئے نا مسلمانوں کے امیر المومنین، تو اسی دوران نا صحابہ جنگ قادسیہ لڑ رہے تھے۔ اس کا کور کمانڈر حضرت عمر فاروق نے بنایا ہوا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص ایسے صحابی ہیں، بہت ہی مقرب اور محترم صحابی ہیں۔ نبی پاک نے اپنی زندگی میں ان کو فرمایا سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، فرمایا سعد بن ابی وقاص جنتی ہے۔ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کی حدیث پاک ہے ان میں ان کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے خاندان سے ہے، اور میدان احد میں ان کی اتنی شان تھی کہ میدان احد میں انہوں نے، یہ تیر انداز بڑے اچھے تھے، تیر اندازی بڑی اچھی کرتے تھے، تو میدان احد میں انہوں نے حضور کی طرف سے کافروں کو 1000 تیر چلایا۔ تو جب آپ تیر چلاتے تھے نا تو حضور خود تیر پکڑاتے تھے، فرماتے تھے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی۔ سارے لوگ اور صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان۔ تو یہ جب یہ واقعہ دیکھا نا تو حضور نے خود فرمایا سعد تجھ پہ میرے والدین قربان، سعد تجھ پہ میرے والدین قربان ہو جائیں۔ واہ، اس کریم محبوب کی کیسی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اور شفقت ہے۔ یہ جب ان کو کور کمانڈر بنایا ہوا تھا نا حضرت عمر بن خطاب نے، تو جنگ قادسیہ ہو رہی تھی، تو جنگ قادسیہ لمبی ہوگی چونکہ ان کی فوج بہت زیادہ تھی، 6 لاکھ رومیوں کی فوج تھی جنگ قادسیہ میں، اور صحابہ ادھر سے صرف 36,000 صحابہ کی لڑائی 6 لاکھ سے تھی، تو کوئی خبر نہیں تھی آ رہی مدینہ پاک۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا دل بڑا بے چین رہنے لگا، اتنا دل بے چین رہنے لگا کہ آپ نے سارا دن اپنی خلافت کے مامور چھوڑ کر نا، تو جو راستہ قادسیہ سے مدینہ کی طرف آتا ہے نا اس راستے میں بیٹھ جانا اور انتظار کرنا کہ قادسیہ سے کوئی بندہ نہ خبر لے کے آئے۔ ادھر مسلمانوں کو اللہ کی ذات پاک نے فتح دے دی، رومی برباد اور سنسار ہو گئے اور شکست ہو گئی، مسلمانوں کے رب کی ذات نے فتح دی۔ جب فتح دی نا تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے مل کر نا ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر ایک جو پیغام لے کر آنے والا ہوتا ہے نا اس کو پکڑایا اور کہا جا کے کہو عمر بن خطاب امیر المومنین سے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے جنگ کو فتح کر لیا ہے، اور رومی جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ سارا مال بھی ہم آپ کے پیچھے بھیج رہے ہیں۔ جب وہ چلتا 1 ماہ کا سفر کر 1 ماہ دن رات اس نے سفر کیا، سفر کرتے جب وہ پیغام دینے والا آیا نا تو قادسیہ کے رستے میں چونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا نا تو اس کو کہنے لگے، ہاں وہ سواری پر سوار تھا، تو کہنے لگے کیا تم قادسیہ سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں قادسیہ سے آیا ہوں، چونکہ قادسیہ کا رستہ تھا۔ تو کہنے لگا جی میں ہاں قادسیہ سے آیا ہوں۔ فرمایا وہ جنگ کے حالات کا تجھے پتہ ہے؟ تو کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے، الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ کی ذات پاک نے فتح دی ہے۔ اسی کے ساتھ باتیں ہوتی نا حضرت عمر بن خطاب اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خالد بن ولید کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا جی اللہ کی خیر و عافیت سے ہیں۔ پھر کہنے لگے سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں؟ اسی کے ساتھ باتیں کرتے نا اس نے سواری کو تھوڑا تیز کیا، چونکہ باتیں کر رہے تھے سواری آہستہ تھی، تو اس کو جلدی تھی کہ جا کے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا ہے، کیونکہ اس نے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا۔ تو آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کرتے آپ نے فرمایا درار بن ازور کیسے ہے؟ کہنے لگا جی وہ بھی ٹھیک ہے۔ شرجیل بن حسنہ کیسے ہے؟ عمر بن محلل کیسے ہے؟ یہ سارے جری صحابہ کے نام پوچھتے اپنی جنگ کے حال و احوال پوچھتے فرمایا بتاؤ مسلمان کتنے شہید ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگا جی تعداد کا اتنا پتہ نہیں، لیکن تھوڑے ہی مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو اللہ کی ذات نے ہمیں فتح دی، بڑی نصرت اللہ کی ذات پاک کی مدد آئی اور ہم الحمدللہ جنگ کو جیت گئے۔ جب یہ بات کی نا تو اس نے سواری کو تھوڑا تیز کیا، حضرت عمر بن خطاب اس کے ساتھ تیز چلنا شروع ہو گئے، تھوڑی دور گئے تو اس نے سواری کو مزید تیز کیا، دوڑایا نا سواری کو، تو حضرت عمر بن خطاب اس کے ساتھ دوڑنے لگ پڑے۔ واہ عمر تیری کیسی سادگی ہے کہ تو اسے کہہ سکتا تھا کہ امیر المومنین تو میں ہوں جس کے پاس تو نے خبر لے کر جانا ہے، لیکن نہیں، ان کی سادگی کیسی تھی کہ وہ ساتھ دوڑے۔ جب دوڑے نا تو سامنے مدینہ شریف آ گیا، جب مدینہ المنورہ آیا نا تو لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین سواری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، تو کہنے لگے یا امیر المومنین کیا ہوا ہے، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جب اس نے سنا کہ لوگ امیر المومنین یہ ہیں
تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور سواری سے اسی وقت نیچے گزرا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، میں اسی وقت اتر کے آپ کی عزت کرتا، احترام کرتا۔ آپ نے فرمایا مجھے عزت احترام کی ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ تھا کہ میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا تو میرے پہاڑوں میں اونٹ گم ہو جاتے تھے، تو بعد میں میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا کہ تو ایسا نکما ہے، تو ایسا انسان ہے کہ تجھ سے 2 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آخری نبی اور ہمارے آقا و مولا کی برکت ہے کہ آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ آج عمر کی دہشت سے کیسر و کسرا کانپ رہے ہیں۔ آج حضرت عمر فاروق کی جو سارا یہ روب دبدبا ہے یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو میں تجھے کیا کہتا کہ میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، میں جناب امیر ہوں تو میں ایسے ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ساری زندگی سادگی سے گزاری۔ آئیے ناظرین، ہم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی نوازش ہو گئی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے اور تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، آپ کے پیار محبتوں میں مجھے اجازت دیجیے۔ آخر دعوانا الحمد